کتاب مقدس کی 14ویں کتاب دوسرا تواریخ کا پہلا باب۔ اور سلیمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستحکم ہوا، اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراز کیا۔ اور سلیمان نے سارے اسرائیل یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور قاضیوں اور سب اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کیں۔ اور سلیمان ساری جماعت سمیت جبون کے اونچے مقام کو گیا، کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہیں تھا، لیکن خدا کے صندوق کو داؤد کریت یاریم سے اس مقام میں اٹھا لایا تھا جو اس نے اس کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ اس نے اس کے لیے یروشلم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا۔ پر پیتل کا وہ مذبح جس سے بزلییل بن اوری بن خور نے بنایا تھا وہیں خداوند کے مسکن کے آگے تھا۔ پس سلیمان اس جماعت سمیت وہیں گیا، اور سلیمان وہاں پیتل کے مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا، اور اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے خدا سے کہا، تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ سو مجھے حکمت و معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تب خدا نے سلیمان سے کہا، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی، اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی، اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے۔ سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی، اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ چنانچہ سلیمان جبون کے اونچے مقام سے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے سے یروشلم کو لوٹ آیا اور بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے، اور اس کے پاس 1400 رتھ اور 12000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں چاندی اور سونے کو کثرت کی وجہ سے پتھروں کی مانند اور دیوداروں کی نشیب کی زمین کے گولر کے درختوں کی مانند بنا دیا۔ اور سلیمان کے گھوڑے مصر سے آتے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ان کے جھنڈ یعنی ہر جھنڈ کا مول کر کے ان کو لیتے تھے، اور وہ ایک رتھ 600 مسکال چاندی اور ایک گھوڑا 150 مسکال میں لیتے اور مصر سے لے آتے تھے، اور اسی طرح خطیوں کے سب بادشاہوں اور آرام کے سب کے بادشاہوں کے لیے انہی کے وسیلے سے ان کو لاتے تھے۔ دوسرا تواریخ دوسرا باب۔ اور سلیمان نے ارادہ کیا کہ ایک گھر خداوند کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلطنت کے لیے بنائے۔ اور سلیمان نے 70,000 بار بردار اور پہاڑ میں 80,000 پتھر کاٹنے والے اور 3,600 آدمی ان کی نگرانی کے لیے گن کر ٹھہرا دیے۔ اور سلیمان نے سور کے بادشاہ ہورام کے پاس کہلا بھیجا کہ جیسا تو نے میرے باپ داؤد کے ساتھ کیا اور اس کے پاس دیودار کی لکڑی بھیجی کہ وہ اپنے رہنے کے لیے گھر بنائے، ویسا ہی میرے ساتھ بھی کر۔ میں خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر بنانے کو ہوں کہ اس کے لیے مقدس کروں،
اور اس کے آگے خوشبودار مسالے کا بخور جلاؤں، اور وہ سبتوں اور نئے چاندوں اور خداوند ہمارے خدا کی مقررہ عیدوں پر دائمی نظر کی روٹی اور صبح اور شام کی سوختنی قربانیوں کے لیے ہو، کیونکہ یہ ابد تک اسرائیل پر فرض ہے۔ اور وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں عظیم الشان ہوگا، کیونکہ ہمارے خدا سب معبودوں سے عظیم ہے، لیکن کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے؟ جس حال کے آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا، تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور جلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں؟ سو اب تو میرے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج دے جو سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے کے کام میں اور ارغوانی، کرمزی اور نیلے کپڑے کے کام میں ماہر ہو اور نقاشی بھی جانتا ہو، تاکہ وہ ان کاریگروں کے ساتھ رہے جو میرے باپ داؤد کے ٹھہرائے ہوئے یہودا اور یروشلم میں میرے پاس ہیں، اور دیودار اور صنوبر اور سندل کے لٹھے لبنان سے میرے پاس بھیجنا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے نوکر لبنان کی لکڑی کاٹنے میں ہوشیار ہیں، اور میرے نوکر تیرے نوکروں کے ساتھ رہ کر میرے لیے بہت سی لکڑی تیار کریں گے، کیونکہ وہ گھر جو میں بنانے کو ہوں نہایت عالیشان ہوگا۔ اور میں تیرے نوکروں یعنی لکڑی کاٹنے والوں کو 20,000 کر صاف کیا ہوا گیہوں اور 20,000 کر جوں اور 20,000 بت میں اور 20,000 بت تیل دوں گا۔ تب سور کے بادشاہ ہورام نے جواب لکھ کر اسے سلیمان کے پاس بھیجا کہ چونکہ خداوند کو اپنے لوگوں سے محبت ہے، اس لیے اس نے تجھ کو ان کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور ہورام نے یہ بھی کہا، خداوند اسرائیل کا خدا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مبارک ہو، کہ اس نے داؤد بادشاہ کو ایک دانا بیٹا فہم و معرفت سے معمور بخشا، تاکہ وہ خداوند کے لیے گھر اور اپنی سلطنت کے لیے گھر بنائے۔ سو میں نے اپنے باپ ہورام کے ایک ہوشیار شخص کو جو دانش سے معمور ہے بھیج دیا ہے۔ وہ دان کے بیٹوں میں سے ایک عورت کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا۔ وہ سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور پتھر اور لکڑی کے کام میں اور ارغوانی اور نیلے اور کرمزی اور کتانی کپڑے کے کام میں ماہر اور ہر طرح کی نقاشی اور ہر قسم کی صنعت میں طاق ہے، تاکہ تیرے ہنرمندوں اور میرے مخدوم تیرے باپ داؤد کے ہنرمندوں کے ساتھ اس کے لیے جگہ مقرر ہو جائے۔ اور اب گیہوں اور جوں اور تیل اور میں جن کا میرے مالک نے ذکر کیا ہے، وہ ان کو اپنے خادموں کے لیے بھیجے۔ اور جتنی لکڑی تجھ کو درکار ہے ہم لبنان سے کاٹیں گے اور ان کے بیڑے بنوا کر سمندر ہی سمندر تیرے پاس یافا میں پہنچائیں گے، پھر تو ان کو یروشلم کو لے جانا۔ اور سلیمان نے اسرائیل کے ملک میں کے سب پردیسیوں کو شمار کیا، جیسے اس کے باپ داؤد نے ان کو شمار کیا تھا، اور وہ 1,53,600 نکلے۔ اور اس نے ان میں سے 70,000 کو بار برداری پر اور 80,000 کو پہاڑ پر پتھر کاٹنے کے لیے اور 3,600 کو لوگوں سے کام لینے کے لیے ناظر ٹھہرایا۔ دوسرا تواریخ 3 باب۔ اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا۔ اور اس نے اپنی سلطنت کے 4 برس کے 2 مہینے کی 2 تاریخ کو بنانا شروع کیا۔ اور جو بنیاد سلیمان نے خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے ڈالی وہ یہ ہے، اس کا طول ہاتھوں کے حساب سے پہلے ناپ کے موافق 60 ہاتھ اور عرض 20 ہاتھ تھا، اور گھر کے سامنے کے اسارے کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ اور اونچائی 120 ہاتھ تھی، اور اس نے اسے اندر سے خالص سونے سے منڈھا۔
اور اس نے بڑے گھر کی چھت صنوبر کے تختوں سے پٹوائی جن پر چوکھا سونا منڈھا تھا، اور اس کے اوپر کھجور کے درخت اور زنجیریں بنائیں، اور خوبصورتی کے لیے اس نے اس گھر کو بیش قیمت جواہر سے آراستہ کیا، اور سونے پر پروائم کا سونا تھا، اور اس نے گھر کو یعنی اس کے شیطیروں، چوکھٹوں، دیواروں اور کواڑوں کو سونے سے منڈھا، اور دیواروں پر کروبیوں کی صورت کندہ کی، اور اس نے پاک ترین مکان بنایا جس کی لمبائی گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 20 ہاتھ تھی، اور اس نے اسے 600 قنتار چوکھے سونے سے منڈھا، اور کیلوں کا وزن 50 مسکال سونے کا تھا، اور اس نے اوپر کی کوٹریاں بھی سونے سے منڈھیں، اور اس نے پاک ترین مکان میں 2 کروبیوں کو تراش کر بنایا، اور انہوں نے ان کو سونے سے منڈھا، اور کروبیوں کے بازو 20 ہاتھ لمبے تھے، ایک کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا، اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو تک پہنچا ہوا تھا، اور دوسرے کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا گھر کی دیوار تک پہنچا ہوا، اور دوسرا بازو بھی 5 ہاتھ کا دوسرے کروبی کے بازو سے ملا ہوا تھا۔ ان کروبیوں کے پر 20 ہاتھ تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے تھے، اور ان کے منہ اس گھر کی طرف تھے، اور اس نے پردہ آسمانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے اور معین کتان سے بنایا، اور اس پر کروبیوں کو کڑوایا، اور اس نے گھر کے سامنے 35 ہاتھ اونچے 2 ستون بنائے، اور ہر ایک کے سرے پر 5 ہاتھ کا تاج تھا، اور اس نے الہام گاہ میں زنجیریں بنا کر ستونوں کے سروں پر لگائیں، اور 100 انار بنا کر زنجیروں میں لگا دیے، اور اس نے ہیکل کے آگے ان ستونوں کو ایک کو داہنی اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا، اور جو داہنے تھا اس کا نام یقین اور جو بائیں تھا اس کا نام بوز رکھا۔ دوسرا تواریخ 4 باب۔ اور اس نے پیتل کا ایک مذبح بنایا، اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 10 ہاتھ تھی، اور اس نے ایک ڈھالا ہوا بڑا حوض بنایا جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10 ہاتھ تھا، وہ گول تھا اور اس کی اونچائی 5 ہاتھ تھی، اور اس کا گھیر 30 ہاتھ کے ناپ کا تھا، اور اس کے نیچے بیلوں کی صورتیں اس کے گردا گرد 10 ہاتھ تک تھیں، اور اس بڑے حوض کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں، یہ بیل 2 قطاروں میں تھے اور اسی کے ساتھ ڈھالے گئے تھے، اور وہ 12 بیلوں پر دھرا ہوا تھا، 3 کا رخ شمال کی طرف اور 3 کا رخ مغرب کی طرف اور 3 کا رخ جنوب کی طرف اور 3 کا رخ مشرق کی طرف تھا، اور وہ بڑا حوض ان کے اوپر تھا، اور ان سب کے پچھلے اعضاء اندر کے رخ تھے، اس کی موٹائی 4 انگل کی تھی، اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارے کی طرح اور سوسن کے پھول سے مشابہ تھا، اس میں 3000 بط کی سمائی تھی، اور اس نے 10 حوض بھی بنائے اور 5 داہنی اور 5 بائیں طرف رکھے، تاکہ ان میں سے سوکھنی قربانی کی چیزیں دھوئی جائیں، ان میں وہ ان ہی چیزوں کو دھوتے تھے، پر وہ بڑا حوض کاہنوں کے نہانے کے لیے تھا، اور اس نے سونے کے 10 شمعدان اس حکم کے موافق بنائے جو ان کے بارے میں ملا تھا، اس نے ان کو ہیکل میں 5 داہنی اور 5 بائیں طرف رکھا، اور اس نے 10 میزیں بھی بنائیں اور ان کو ہیکل میں 5 داہنی اور 5 بائیں طرف رکھا، اور اس نے سونے کے 100 کٹورے بنائے، اور اس نے کاہنوں کا صحن اور بڑا صحن اور اس صحن کے دروازوں کو بنایا، اور ان کے کواڑوں کو پیتل سے منڈھا، اور اس نے اس بڑے حوض کو مشرق کی طرف دائیں ہاتھ جنوبی رخ پر رکھا، اور ہورام نے برتن اور بیلچے اور کٹورے بنائے،
سو حورام نے اس کام کو جسے وہ سلیمان بادشاہ کے لیے خدا کے گھر میں کر رہا تھا تمام کیا، یعنی دونوں ستون اور کرے اور دونوں تاج جو ان دونوں ستونوں پر تھے، اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں کروں کو ڈھانکنے کی دونوں جالیاں، اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار، یعنی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 قطاریں، تاکہ ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں کرے ڈھک جائیں۔ اور اس نے کرسیاں بھی بنائیں اور ان کرسیوں پر حوض لگائے، اور ایک بڑا حوض اور اس کے نیچے 12 بیل اور دیگیں، بیلچے اور کانٹے اور اس کے سب ظروف۔ اس کے بعد حورام نے سلیمان بادشاہ کے لیے خداوند کے گھر کے لیے جھلکتے ہوئے پیتل کے بنائے، اور بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور سریدہ کے درمیان کی چکنی مٹی میں ڈھالا، اور سلیمان نے یہ سب ظروف اس کثرت سے بنائی کہ اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا۔ اور سلیمان نے ان سب ظروف کو جو خدا کے گھر میں تھے بنایا، یعنی سونے کی قربانگاہ اور وہ میزیں بھی جن پر نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھیں، اور خالص سونے کے شمعدان ماں چراغوں کے، تاکہ وہ دستور کے موافق الہامگاہ کے آگے روشن رہیں، اور سونے بلکہ کندن کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور گلگیر اور کٹورے اور چمچے اور بخوردان خالص سونے کے، اور مسکن کا مدخل یعنی اس کے اندرونی دروازے پاک ترین مکان کے لیے، اور گھر یعنی ہیکل کے دروازے سونے کے تھے۔ دوسرا تواریخ 5 باب۔ اس طرح سب کام جو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنوایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مقدس کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور سب ظروف کو اندر لے آیا، اور ان کو خدا کے گھر کی نظر میں خدا کے گھر کے خزانے میں رکھ دیا۔ تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب رئیسوں یعنی بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کو یروشلم میں اکٹھا کیا، تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خداوند کے عہد کا صندوق لے آئیں، اور اسرائیل کے سب لوگ 7ویں مہینے کی عید میں بادشاہ کے پاس جمع ہوئے، اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے، اور لاویوں نے صندوق اٹھایا، اور وہ صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور سب مقدس ظروف کو جو اس خیمے میں تھے لے آئے۔ ان کو لاوی کاہن لائے تھے، اور سلیمان بادشاہ اور اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس اکٹھی ہوئی تھی صندوق کے آگے کھڑے ہو کر بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے، ایسا کہ کثرت کی وجہ سے ان کا شمار و حساب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور کاہنوں نے خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ مسکن کی الہامگاہ میں جو پاک ترین مکان ہے یعنی کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لا کر رکھا، اور کروبی اپنے بازو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے، اور یوں کروبی صندوق اور اس کی چوبوں کے اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے، اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان کے سرے صندوق سے نکلے ہوئے الہامگاہ کے آگے دکھائی دیتے تھے، پر باہر سے نظر نہیں آتے تھے، اور وہ آج کے دن تک وہیں ہیں۔ اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان 2 لوحوں کے جن کو موسیٰ نے حورب پر اس میں رکھا تھا، جب خداوند نے بنی اسرائیل سے جس وقت وہ مصر سے نکلے تھے عہد باندھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے نکلے، کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے، اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے، اور لاوی جو گاتے تھے وہ سب کے سب جیسے آصف اور ہیمان اور یدوتون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر، اور چھاچ اور ستار اور بربط لیے ہوئے مذبے کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ 120 کاہن تھے جو نرسنگے پھونک رہے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے،
اور جب نرسنگوں اور جھانجھوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، تو وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے ابر سے بھر گیا، یہاں تک کہ کاہن ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، اس لیے کہ خدا کا گھر خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا تھا۔ تب سلیمان نے کہا، خداوند نے فرمایا ہے کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا، لیکن میں نے ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی، اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی۔ سو اس نے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم کو ملک مصر سے نکال لایا، تب سے میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے نہ تو کسی شہر کو چنا تاکہ اس میں گھر بنایا جائے اور وہاں میرا نام ہو، اور نہ کسی مرد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، پر میں نے یروشلم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو، اور داؤد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔ اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے، پر خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا، چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا، سو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا، تو بھی تو اس گھر کو نہ بنانا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے نکلے گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ اور خداوند نے اپنی وہ بات جو اس نے کہی تھی پوری کی، کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں، اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے، اور وہیں میں نے وہ صندوق رکھا ہے جس میں خداوند کا وہ عہد ہے جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا۔ اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذبح کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ سلیمان نے 5 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا اور 3 ہاتھ اونچا پیتل کے ایک ممبر بنا کر صحن کے بیچ میں اسے رکھا تھا، اسی پر وہ کھڑا تھا۔ سو اس نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو گھٹنے ٹیک کے اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہنے لگا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو آسمان میں نہ زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے۔ تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا، تو نے اپنے منہ سے فرمایا اور اسے اپنے ہاتھ سے پورا کیا، جیسا آج کے دن ہے۔ اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، اپنے بندہ میرے باپ داؤد کے ساتھ اسی قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے ہاں میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی، بشرط یہ کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میری شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھیں۔ اور اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، جو قول تو نے اپنے بندے داؤد سے کیا تھا وہ سچا ثابت کیا جائے۔ لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ، آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرے بندہ تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو
جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں تو سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبے کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کر کے بدکاروں کو سزا دینا، تاکہ اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالیں، اور صادق کو راست ٹھہرانا تاکہ اس کی صداقت کے مطابق اس سے جزا دے۔ اور اگر تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تیرے حضور دعا اور مناجات کرے، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کے گناہ کو بخش دینا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دیا ہے پھر لے آنا۔ اور جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں، جب تو ان کو دکھ دے تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو نے ان کو اسی اچھی راہ کی تعلیم دی جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے مینا برسانا۔ اگر ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سموم یا گریوئی، ٹڈی یا کملا ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا یا کیسا ہی روگ ہو، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری ساری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں سے ہر شخص اپنے دکھ اور رنج کو جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ہر ایک شخص کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اس کی سب روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ جب تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں، تیرا خوف مان کر تیری راہوں میں چلیں، اور وہ پردیسی بھی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہیں، جب وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور تیرے بلند بازو کے سبب سے دور ملک سے آئیں اور آ کر اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا، اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے اس کے مطابق کرنا، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانیں اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانیں اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے۔ اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستے سے تو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا۔ اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے دور یا نزدیک ملک میں لے جائے، تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں اور اپنی اسیری کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنی اسیری کے ملک میں جہاں ان کو اسیر کر کے لے گئے ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے دعا کریں، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا ہو معاف کر دینا۔
بس اے میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس دعا کی طرف سے جو اس مقام میں کی جائے تیری آنکھیں کھلی اور تیرے کان لگے رہیں۔ سو اب اے خداوند خدا، تو اپنی قوت کے صندوق سمیت اٹھ کر اپنی آرامگاہ میں داخل ہو۔ اے خداوند خدا، تیرے کاہن نجات سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس نیکی میں مگن رہیں۔ اے خداوند خدا، تو اپنے ممسوح کی دعا نامنظور نہ کر، تو اپنے بندہ داؤد پر کی رحمتیں یاد فرما۔ دوسرا تورک 7 باب۔ اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور کاہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور جب آگ نازل ہوئی اور خداوند کا جلال اس گھر پر چھا گیا تو سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے، سو انہوں نے وہیں فرش پر منہ کے بل زمین تک جھک کر سجدہ کیا اور خداوند کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ تب بادشاہ اور سب لوگوں نے خداوند کے آگے ذبیحے ذبح کیے، اور سلیمان بادشاہ نے 22,000 بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کی قربانی چڑھائی۔ یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا، اور کاہن اپنے اپنے منصب کے مطابق کھڑے تھے، اور لاوی بھی خداوند کے لیے موسیقی کے ساز لیے ہوئے تھے، جن کو داؤد بادشاہ نے خداوند کا شکر بجا لانے کو بنایا تھا، جب اس نے ان کے ذریعے سے اس کی ستائش کی تھی، کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ اور کاہن ان کے آگے نرسنگیں پھونکتے رہے، اور سب اسرائیلی کھڑے رہے، اور سلیمان نے اس صحن کے بیچ کے حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہاں سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کی چربی چڑھائی، کیونکہ پیتل کے اس مذبے پر جسے سلیمان نے بنایا تھا سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ اور سلیمان اور اس کے ساتھ حمات کے مدخل سے مصر کی ندی تک کے سب اسرائیلیوں کی بہت بڑی جماعت نے اس موقع پر 7 دن تک عید منائی، اور 8ویں دن ان کا مقدس مجمع فراہم ہوا، کیونکہ وہ 7 دن مذبے کے مخصوص کرنے میں اور 7 دن عید منانے میں لگے رہے۔ اور 7ویں مہینے کی 23ویں تاریخ کو اس نے لوگوں کو رخصت کیا، تاکہ وہ اس نیکی کے سبب سے جو خداوند نے داؤد اور سلیمان اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی خوش اور شادمان ہو کر اپنے ڈیروں کو جائیں۔ یوں سلیمان نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا گھر تمام کیا، اور جو کچھ سلیمان نے خداوند کے گھر میں اور اپنے گھر میں بنانا چاہا اس نے اسے بخوبی انجام تک پہنچایا۔ اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ قربانی کا گھر ہو، اور میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ اور تو اگر میرے حضور ویسے ہی چلے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا، اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے مطابق عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیرے تخت سلطنت کو قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے عہد کر کے کہا تھا کہ اسرائیل کا سردار ہونے کے لیے تیرے ہاں مرد کی
کبھی کمی نہ ہوگی۔ پر اگر تم برگشتہ ہو جاؤ اور میرے آئین و احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سجدہ کرو، تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا، اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما بنا دوں گا، اور یہ گھر جو ایسا عالیشان ہے سو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہو کر کہے گا کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی، اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ دوسرا تورخ 8 باب۔ اور 20 برس کے آخر میں جن میں سلیمان نے خداوند کا گھر اور اپنا گھر بنایا تھا، یوں ہوا کہ سلیمان نے ان شہروں کو جو ہورام نے سلیمان کو دیے تھے پھر تعمیر کیا اور بنی اسرائیل کو وہاں بسایا۔ اور سلیمان حمات صوبہ کو جا کر اس پر غالب ہوا، اور اس نے بیابان میں تدمور کو بنایا، اور خزانے کے سب شہروں کو بھی جو اس نے حمات میں بنائے تھے، اور اس نے اوپر کے بیت ہورون اور نیچے کے بیت ہورون کو بنایا جو دیوداروں اور پھاٹکوں اور اڑبنگوں سے مضبوط کیے ہوئے شہر تھے، اور بالت اور خزانے کے سب شہر جو سلیمان کے تھے، اور رتھوں کے سب شہر اور سواردوں کے شہر، اور جو کچھ سلیمان چاہتا تھا کہ یروشلم اور لبنان اور اپنی مملکت کی ساری سرزمین میں بنائے وہ سب بنایا۔ اور وہ سب لوگ جو ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور بیوسیوں میں سے باقی رہ گئے تھے اور اسرائیلی نہ تھے، انہی کی اولاد جو ان کے بعد ملک میں باقی رہ گئی تھی، جسے بنی اسرائیل نے نابود نہیں کیا، اسی میں سے سلیمان نے بیگاری مقرر کیے جیسا آج کے دن ہے۔ پر سلیمان نے اپنے کام کے لیے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا، بلکہ وہ جنگی مرد اور اس کے لشکروں کے سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں پر حکمران تھے۔ اور سلیمان بادشاہ کے خاص منصبدار جو لوگوں پر حکومت کرتے تھے 250 تھے۔ اور سلیمان فرعون کی بیٹی کو داؤد کے شہر سے اس گھر میں جو اس کے لیے بنایا تھا لے آیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میری بیوی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے گھر میں نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مقام مقدس ہیں جن میں خداوند کا صندوق آ گیا ہے۔ تب سلیمان خداوند کے لیے خداوند کے اس مذبح پر جس کو اس نے اسارے کے سامنے بنایا تھا صوفنی قربانیاں چڑھانے لگا، اور ہر روز کے فرض کے مطابق جیسا موسیٰ نے حکم دیا تھا، سبتوں اور نئے چاندوں اور سال میں 3 بار مقررہ عیدوں یعنی فطیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور خیموں کی عید پر قربانی کرتا تھا۔ اور اس نے اپنے باپ داؤد کے حکم کے موافق کاہنوں کے فریقوں کو ہر روز کے فرض کے مطابق ان کے کام پر اور لاویوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا، تاکہ وہ کاہنوں کے روبرو حمد اور خدمت کریں، اور دربانوں کو بھی ان کے فریقوں کے مطابق ہر پھاٹک پر مقرر کیا، کیونکہ مرد خدا داؤد نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔ اور وہ بادشاہ کے حکم سے جو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو کسی بات کی نسبت یا خزانوں کے حق میں دیا تھا باہر نہ ہوئے۔ اور سلیمان کا سارا کام خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالنے کے دن سے اس کے تیار ہونے تک تمام ہوا، اور خداوند کا گھر پورا بن گیا۔
تب سلیمان اسیون جابر اور ایلیوت کو گیا جو ملک کے ادوم میں سمندر کے کنارے ہیں، اور ہورام نے اپنے نوکروں کے ہاتھ سے جہازوں اور ملاحوں کو جو سمندر سے واقف تھے اس کے پاس بھیجا، اور وہ سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اوفیر میں آئے اور وہاں سے 450 قنطار سونا لے کر سلیمان بادشاہ کے پاس لائے۔ دوسرا تواریخ 9 باب۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلیمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور اونٹوں کے ساتھ، جن پر مسالہ اور بافراز سونا اور جواہر تھے، یروشلم میں آئی، اور سلیمان کے پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس نے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا، اور سلیمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا۔ جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی دانشمندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا، اور اس کے دسترخوان کی نعمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کی حاضر باشی اور اس کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور ان کے لباس کو اور اس زینہ کو جس سے وہ خداوند کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو باور نہ کیا۔ اور دیکھ، جتنی باتیں تیری حکمت ہیں اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا۔ تو اس شہرت سے بڑھ کر ہے جو میں نے سنی تھی۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو سدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا، کہ تاکہ تو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو۔ چونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے، اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تاکہ تو عدل و انصاف کرے۔ اور اس نے 120 قنطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور جواہر سلیمان کو دیے، اور جو مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اور ہورام کے نوکر بھی اور سلیمان کے نوکر جو اوفیر سے سونا لاتے تھے وہ چندن کے درخت اور جواہر بھی لاتے تھے۔ اور بادشاہ نے چندن کی لکڑی سے خداوند کے گھر کے لیے اور شاہی محل کے لیے چبوترے اور گانے والوں کے لیے بربط اور ستار تیار کرائے، اور ایسی چیزیں یہودا کے ملک میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے چاہا اور مانگا اس سے زیادہ جو وہ بادشاہ کے لیے لائی تھی دیا، اور وہ لوٹ کر اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو چلی گئی۔ اور جتنا سونا سلیمان کے پاس ایک سال میں آتا تھا اس کا وزن 666 قنطار سونے کا تھا۔ یہ اس کے علاوہ تھا جو بیوپاری اور سوداگر لاتے تھے۔ اور عرب کے سب بادشاہ اور ملک کے حاکم سلیمان کے پاس سونا اور چاندی لاتے تھے۔ اور سلیمان بادشاہ نے پیٹے ہوئے سونے کی 200 بڑی ڈھالیں بنوائیں۔ 600 مسکال پیٹا ہوا سونا ایک ایک ڈھال میں لگا، اور اس نے پیٹے ہوئے سونے کی 300 ڈھالیں اور بنوائیں۔ ایک ایک ڈھال میں 300 مسکال سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ اس کے سوا بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنوایا اور اس پر خالص سونا منڈوایا، اور اس تخت کے لیے 6 سیڑھیاں اور سونے کا ایک پائیدان تھا۔ یہ سب تخت سے جڑے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کی جگہ کے دونوں طرف ایک ایک ٹیک تھی، اور ان ٹیکوں کے برابر 2 شیر ببر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں پر ادھر اور ادھر 12 شیر ببر کھڑے تھے۔
کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے سب برتن خالص سونے کے تھے۔ سلیمان کے ایام میں چاندی کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس جہاز تھے جو حورام کے نوکروں کے ساتھ ترسیس کو جاتے تھے۔ ترسیس کے یہ جہاز 3 برس میں ایک بار سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لے کر آتے تھے۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں روی زمین کے سب بادشاہوں سے بڑھ گیا، اور روی زمین کے سب بادشاہ سلیمان کے دیدار کے مشتاق تھے، تاکہ وہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنیں۔ اور وہ سال بسال اپنا اپنا ہدیہ یعنی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور پوشاک اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر جتنے مقرر تھے لاتے تھے۔ اور سلیمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے 4000 تھان اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا۔ اور وہ دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک سب بادشاہوں پر حکمران تھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہیں۔ اور وہ مصر سے اور سب ملکوں سے سلیمان کے لیے گھوڑے لایا کرتے تھے۔ اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا، وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیہ کی پیشن گوئی میں اور ایدوغیبین کی روایتوں کی کتاب میں جو اس نے یربعام بن نبات کی بابت دیکھی تھیں مندرج نہیں ہیں۔ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا راحبعام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ دوسرا تواریخ 10 باب۔ اور راحبعام سکم کو گیا، اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جب نبات کے بیٹے یربعام نے یہ سنا، کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلیمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا، تو یربعام مصر سے لوٹا، اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا۔ سو یربعام اور سب اسرائیلی آئے اور راحبعام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر رکھا تھا، سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ اور اس نے ان سے کہا 3 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ تب راحبعام بادشاہ نے ان بزرگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی، اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے؟ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو راضی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے۔ لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی، اور ان سے کہا تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر۔ ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا، پر تو اس کو ہمارے لیے کچھ ہلکا کر دے، یوں جواب دینا، اور ان سے کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا، پر میں اس جوئے کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا،
تیسرے دن یربعام اور سب لوگ راحبعام کے پاس حاضر ہوئے۔ تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا، اور راحبعام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جوا بھاری کیا، پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ مانی، کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے یربعام کو فرمائی تھی پورا کرے۔ جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ مانی، تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراث نہیں۔ اے اسرائیلیوں، اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ اب اے داؤد، اپنے ہی گھرانے کو سنبھال۔ پس سب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودا کے شہر میں رہتے تھے راحبعام سلطنت کرتا رہا۔ تب راحبعام بادشاہ نے ہدورام کو جو بیگاریوں کا داروغہ تھا بھیجا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنگسار کیا اور وہ مر گیا۔ تب راحبعام یروشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رتھ پر سوار ہو گیا۔ پس اسرائیلی آج کے دن تک داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں۔ دوسرا تواریخ 11 باب۔ اور جب راحبعام یروشلم میں آ گیا تو اس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہودا اور بنیامین کے گھرانے میں سے 180,000 چنے ہوئے جوان جو جنگی مرد تھے فراہم کیے، تاکہ وہ پھر مملکت کو راحبعام کے قبضے میں کرا دیں۔ لیکن خداوند کا کلام مرد خدا سمیع کو پہنچا کہ یہودا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے راحبعام سے اور سارے اسرائیل سے جو یہودا اور بنیامین میں ہیں، کہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے لڑنا، تم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ معاملہ میری طرف سے ہے۔ پس انہوں نے خداوند کی باتیں مان لیں اور یربعام پر چڑھائی کیے بغیر لوٹ گئے۔ اور راحبعام یروشلم میں رہنے لگا، اور اس نے یہودا میں حفاظت کے لیے شہر بنائے۔ چنانچہ اس نے بیت لحم اور ایتام اور تکو اور بیت سور اور شوکو اور ادلام اور جات اور مریسا اور زیف اور ادوریم اور لکیس اور عزیکا اور سورا اور ایالون اور حبرون کو جو یہودا اور بنیامین میں ہیں بنا کر قلعہ بند کر دیا۔ اور اس نے قلعوں کو بہت مضبوط کیا اور ان میں سرداروں کو مقرر کیا، اور رسد اور تیل اور مے کے ذخیرے کو رکھا، اور ایک ایک شہر میں ڈھالیں اور بھالیں رکھوا کر ان کو نہایت ہی مضبوط کر دیا۔ اور یہودا اور بنیامین اسی کے رہے، اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے، کیونکہ لاوی اپنی گرد و نواحوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودا اور یروشلم میں آئے، اس لیے کہ یربعام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا، تاکہ وہ خداوند کے حضور کہنت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں۔ اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے، اور لاویوں کے پیچھے اسرائیلیوں کے سب قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا یروشلم میں آئے، کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں۔ سو انہوں نے یہودا کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا، اور 3 برس تک سلیمان کے بیٹے راحبعام کو قوی بنا رکھا، کیونکہ وہ 3 برس تک داؤد اور سلیمان کی راہ پر چلتے رہے۔ اور راحبعام نے محلات کو جو یریموت بن داؤد اور ایلیاب بن یسی کی بیٹی ابیخیل کی بیٹی تھی بیاہ لیا۔
اس سے بیٹے پیدا ہوئے، یعنی یعوز اور سمریہ اور زہم۔ اس کے بعد اس نے ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو بیاہ لیا، جس کے اس سے آبیہ اور اتی اور زیزہ اور سلومیت پیدا ہوئے۔ اور راحبہام ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو اپنی سب بیویوں اور خرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کی 18 بیویاں اور 60 خرمیں تھیں، اور اس سے 28 بیٹے اور 60 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور راحبہام نے آبیہ بن ماکہ کو پیشوا مقرر کیا تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے۔ اور اس نے ہوشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودا اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصیلدار شہر میں الگ الگ کر دیا، اور ان کو بہت خورش دی اور ان کے لیے بہت سی بیویاں تلاش کیں۔ دوسرا تواریخ 12 باب۔ اور یوں ہوا کہ جب راحبہام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا، تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا۔ اور راحبہام بادشاہ کے 5ویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھ آیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی، اور اس کے ساتھ 1200 رتھ اور 60,000 سوار تھے، اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے۔ اور اس نے یہودا کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلم تک آیا۔ تب سمیہ نبی راحبہام کے اور یہودا کے امراء کے پاس، جو سیسک کے ڈر کے مارے یروشلم میں جمع ہوئے تھے، آیا اور ان سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا، اسی لیے میں نے بھی تم کو سیسک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ تب اسرائیل کے امراء نے اور بادشاہ نے اپنے کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنا دیا، تو خداوند کا کلام سمیہ پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا ہے، سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا، اور میرا غضب سیسک کے ہاتھ سے یروشلم پر نازل نہ ہوگا، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے، تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ سو مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھ آیا، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا، بلکہ وہ سب کچھ لے گیا، اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھیں لے گیا۔ اور راحبہام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں، اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کے نگہبانی کرتے تھے سونپا۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے، اور پھر ان کو واپس لا کر صلاح خانہ میں رکھ دیتے تھے۔ اور جب اس نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداوند کا غضب اس پر سے ٹل گیا، اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا، اور نیز یہودا میں خوبیاں بھی تھیں۔ سو راحبہام بادشاہ نے قوی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی۔ راحبہام جب سلطنت کرنے لگا تو 41 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں، یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا، اپنا نام وہاں رکھے 17 برس سلطنت کی۔ اور اس کی ماں کا نام نامہ امونیہ تھا، اور اس نے بدی کی، کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا، اور راحبہام کے کام اول سے آخر تک کیا۔ وہ سمیہ نبی اور ایدوغیبین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق قلم بند نہیں۔ اور راحبہام اور یاربحام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی، اور راحبہام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ابیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔
دوسرا تبریک 13 باب۔ یربحام بادشاہ کے 18ویں برس سے آبیہ یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام میکایا تھا جو اوری ایل جبی کی بیٹی تھی، اور آبیہ اور یربحام کے درمیان جنگ ہوئی، اور آبیہ جنگی سورماؤں کا لشکر یعنی 4 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا، اور یربحام نے اس کے مقابلے میں 8 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سورما تھے صف آرائی کی۔ اور آبیہ سمریم کے پہاڑ پر جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں ہے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے یربحام اور سب اسرائیلیوں، میری سنو۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے؟ تو بھی نبات کا بیٹا یربحام جو سلیمان بن داؤد کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا، اور اس کے پاس نکمے اور خبیث آدمی جمع ہو گئے، جنہوں نے سلیمان کے بیٹے راہبہام کے مقابلے میں زور پکڑا، جب راہبہام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداوند کی بادشاہی کا جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو، اور تم بھاری اموا ہو، اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچڑے ہیں جن کو یربحام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہوں۔ کیا تم نے ہارون کے بیٹوں اور لاویوں کو جو خداوند کے کاہن تھے خارج نہیں کیا، اور ملکوں کی قوموں کے طریقے پر اپنے لیے کاہن مقرر نہیں کیے؟